انس، اس سارے معاملے کے اندر میں ذرا تھوڑا سا ایران سے فوکس ذرا سعودی عرب کی طرف لے جانا چاہوں گا، کیونکہ حوثیوں کی جانب سے ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا کہ جناب ہم سعودی عرب کی ناکہ بندی کریں گے، اور باب المندب جو ہے اب اسے بھی بند کرنے کی جو ہے وہ پوری طرح تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے تو صرف ایران امریکہ کی حد تک جو ہے وہ کنفائن تھا، لیکن اب دیگر ممالک کے اندر اگر یہ معاملہ مزید آگے گیا، کیونکہ سعودی عرب کی ظاہری بات ہے ایکسپورٹس اس کی وجہ سے بہت سیویرلی ہٹ ہوتی ہیں، تو کیا دیگر ممالک بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ملیٹریلی ابھی تک انہوں نے نہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دی شو۔ میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ باب المندب کی جو کلوجر ہے وہ پاسبل ہوگا، اور نہ کہ پاکستان اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں جس کا شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان، قطر، مصر اور ترکیہ اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس پورے معاملے کو افہام متفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے گڈ آفیسز استعمال کر کے اس بات کو ضرور کنوے کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس پوری معاملے کو روکا جائے۔ باب المندب کی جو انڈیکیشن ہے میرے خیال سے وہ ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ والی جو لاجک ہے کہ جہاں پر ایران سٹیکس اتنے زیادہ ہائی کر دے کہ ڈی ایسکیلیشن کے علاوہ کوئی اور سلوشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، میرے خیال سے معاملات اس طرف جائیں گے، نہ کہ اس کو فل بلون ایسکیلیشن کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن دیٹ بینگ سیڈ، جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 17 اگست کی ڈیٹ اپروچ کر رہی ہے، فاسٹ اپروچ کر رہی ہے، تقریباً 20 روز 21 روز کے قریب بچے ہیں، 26 27 روز کے قریب بچے ہیں، اور آخری 4 ہفتے ہیں یہ وہ کہ جب وہ 60 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے، جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد مفاہمت یادداشت جو 17 جون کو سائن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ تقریباً 60 دن جو ہے وہ 17 اگست کو ختم ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب تک ایرانی قیادت کو یہ ہاٹ اینڈ کولڈ چلتے رہے گا یہ معاملہ، شاید 17 اگست سے پہلے مجھے ٹاکس ہوتی ہوئی اسلام آباد میں ہی دوبارہ ٹاکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امن واپس آ جائے، اور ایرانی سائڈ بھی اس کو ڈریگ کرنا چاہے گی نومبر تک۔ اگر تو نومبر میں کوئی فیوریبل ریزلٹ آ جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، تو پھر ہم سیریسنیس دونوں سائڈ سے دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح کی ڈیل کی طرف جایا جائے، اور اگر نومبر کے مڈ ٹرمز میں کوئی فیوریبل ریزلٹ نہیں آتا، تو پھر ایرانی سائڈ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بھی ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جنگ، جو ون سائیڈڈ وار جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک پھر سسٹین نہیں کرے گی۔ جی فیض صاحب، یہ ظاہری بات ہے، کیلکولیشن ہے، انس نے جو بھی اپنا تجزیہ دیا یہ کیلکولیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب ظاہری بات ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ کاش انس ملک صاحب کا یہ تجزیہ دیکھ سکیں، اور اتنی جو پریشانی اس وقت مارکیٹس کے اندر آئی ہوئی ہے کہ آئل جو ہے وہ $90 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ فل بلون معاملات کی طرف جانے لگی ہیں، وار جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح ہی شروع ہونے والی ہے، تو کیا یہ بیسکلی صرف ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ والی ہی سچویشن ہے، یا آپ کو بھی یہ لگتا ہے، یا وہاں پہ جو دیگر تجزیہ کار ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ایکچولی فل بلون وار کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں 3 پہلو بہت اہم ہیں منصور۔ پہلا، جیسے کہ آپ نے ابھی انس سے جو سوال کیا سعودی عرب اور باب المندب کے حوالے سے، اس میں اگر وہ بات واقعی اگر خرابی کی طرف بڑھتی ہے تو وہ بہت ہی ایک انٹرنیشنل تنازع اس طرح سے بن جائے گا کہ خود جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اگر وہ انووک ہو جاتا ہے، اور پاکستان نے، مجھے یقین ہے کہ، اور خبریں بھی آئی ہیں کہ ایسے یہ میسج پہنچا دیا ہے تہران کہ ان کا کیا رول ہوگا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، تو ایک وہ پہلو ہے۔ اچھا، اب دوسرا ایک اور جو آج ہی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، CIA کی رپورٹ لیک ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو تہران کے حالات ہیں وہ یہ کہ اگر جتنی بھی بامبنگ کر دی جائے، اس وقت جو وہاں کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ اور بہت زیادہ ان پر اثر نہیں پڑنے والا، یعنی وہ ان کی قوت برداشت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی مہینوں تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ یہ CIA کی رپورٹ ہے، جس کو آج واشنگٹن پوسٹ نے باقاعدہ بہت بڑی ہیڈ لائنز کے ساتھ رپورٹ کیا فیصل صاحب، ایک منٹ، جی جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یو مین پبلک سپورٹ پوائنٹ آف ویو سے یا معاشی طور پہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک تو جو لفظ ہوا ہے وہ امپیکٹ، کہ وہ اس امپیکٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ ظاہر ہے ایک پورا کمپریہنسو ایک اس کا ایک پکچر ہے، اس میں جب اگر آپ جو ملٹری جو ایک امپیکٹ ہوگا اس کو، اور معاشی اور عوامی، اس کو سب کو کمبائن کر کے سوچیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، تو لگتا ہے یہی ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ رجیم سسٹین کر سکتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہاں اس کی وجہ سے
وہ ان کی حکومت گر جائے گی اور عوام کھڑے ہو جائیں گے، بامنگ اگر جاری رہے، تو یہ آج CIA کا یہ ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک لانگ ٹرم وار کے لیے اس وقت ایرانی حکومت، اس وقت موجودہ قیادت تیار ہے تمام نقصانات کے باوجود۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات جو وہ اہم اس میں ایک اور جو تیسرا پہلو جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی پوزیشن جو شروع میں یعنی فروری اور مارچ اور اپریل میں تھی، جبکہ آپ نے دیکھا کہ تیل کی پرائسز $120 سے اوپر چلی گئی تھی پر بیرل دنیا میں، اور ایک زیادہ ہاہاکار مچی ہوئی تھی، زیادہ ایک آپ کو ایک بیک کلیش اور ریئیکشن نظر آ رہا تھا دنیا کی طرف سے۔ اس دفعہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ایک جو ایون یورپینز جو ہیں اور ایون نیٹو کے جو ممالک ہیں، وہ ان کا اس طرف سے معاملہ تھوڑا لوک وارم، یعنی بہت ہی سرد مہری نظر آ رہی ہے، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو یہ کہ بلکہ تھوڑی سی ایسا بھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ شاید امریکہ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں جو انقرہ میں جو نیٹو کی سمٹ ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ سیکرٹری جو نیٹو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ نیٹو کسی وقت یہ شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس وقت میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ بھی زیادہ بہتر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اپنی ڈومیسٹک جو ایک ان کی پالیسیز اور جو ان کا ڈومیسٹک اس وقت جو آڈینس ہے وہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک۔ انس نے جو مڈ ٹرمز کی بات کی ہے، دیکھیں مڈ ٹرمز ابھی بھی پلے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نقصانات ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو، لیکن اس وقت ڈیموکریٹس کی آپس کی جو ان فائٹنگ ہے، ان کے اندر ایک سول وار چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ممدانی گروپ ہے جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ سوشلسٹ کہتا ہے، وہ انہوں نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے پوری پارٹی میں، اور ایک اندر سے میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی نااہلیتیوں کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ وہ مڈ ٹرم میں اپنی پوزیشن جو ہے اتنی بہتر نہ کر سکیں جتنی کہ امید کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام یہ تین خصوصاً پہلوؤں کو رکھ کے آپ دیکھیں تو معاملات مجھے لگتا ہے کہ ابھی، اور خود آج جو پروفیسر مرشمیر ہیں مشہور جو یونیورسٹی آف شکاگو کے، جنہوں نے جوش لابی نامی مشہور کتاب لکھی تھی آج سے کئی برسوں پہلے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بات ایران اس وقت زیادہ وہ بھی ایمبولڈنٹ فیل کرتا ہے، خصوصاً شہید آیت اللہ جو خامنائی کی جنازے میں جس طرح سے 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں شریک ہوئے، اور جو نعرے بازی کی گئی، اور پھر خود غالب باف صاحب پر اور راکچی صاحب پر جس طرح سے وہاں احتجاج ہوا جنازے کے دوران، میں نے تو سنا ہے کہ کچھ ان پر ایون پتھر تک برسائے گئے جو عین شاہدین کہتے ہیں۔ تو وہاں کا موڈ، پبلک کا موڈ بھی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ وہاں پر ان کو یہ بتایا گیا ہے صحیح یا غلط کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اگر وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر امریکہ کے سامنے ایران کا موڈ نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے کہ لگے کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ جو ایک عموم جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لارجر پکچر، تو معاملات جو ہے مجھے کچھ بہت زیادہ بہتری کی طرف نظر جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انس، یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل فیض صاحب نے دیا ہے، اینڈ دیٹ از بیسکلی پلینگ فار دا گیلری، مطلب اس کے لیے آپ جس طرح اپنے ہوم گراؤنڈ کی جو گیلری ہے، شاید اس کے لیے کیا یہی بیسکلی دونوں لیڈرز کے اوپر یا ایرانی چاہے رجیم ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بیسکلی اس کا پریشر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے معاملات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، یا ایکچولی جب تک کم از کم ٹیبل پہ سے ان کو ایک پولیٹیکل وننگ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو وہ اپنے کراؤڈ کو جا کے دکھا سکیں، تب تک یہ معاملات اسی طرح آپ کے خیال میں چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، بالکل صحیح کہا فیض صاحب نے۔ میرے خیال سے پولیٹیکل اور ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ان کے لیے پلے کر رہے ہیں، اور انہی کو پریچنگ دا کوئر کی جیسے اگزامپل دی جاتی ہے، تو انہی کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا فیض صاحب نے کہ میں آج سے 2 ہفتے پہلے ہماری تہران سے بات ہو رہی تھی، میں تہران میں تھا، پھر قم گیا، اور پھر مشہد کا جو فیونرل تھا وہ کور کیا، اور جس طرح کی نعرے بازی کی گئی وہاں پر، ایک اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ تو تھا، لیکن ساتھ میں جو نیگوشیٹرز کے خلاف اس طرح سے نعرے بازی کی گئی، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ عوام کا غصہ ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی اتوار کے بعد، گویا اس تدفین کے بعد جو اتوار ہے، جب سے مہمان جانا شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر ایران ایسکیلیٹ کرے گا، اور ویسے ہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ ابھی اگر آپ اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت دیکھیں تو 14 میں سے 8 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر ایران کے پاس اپر ہینڈ ہے، اور 14 کلیئر کٹ ونر جو ہے وہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پہ تو کم از کم ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر، اس پرسپیکٹو میں، ایران کا یہ کہنا کہ پولیٹیکلی اس کو کیا مزید کوئی گینز کرنے ہوں گے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سرو کرنے کے لیے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے
کہ جیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ بی اے وکٹم آف دیئر اون پروپیگنڈا. ایران نے اپنے لوگوں کو یہ ضرور کنونس کر لیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن ایران کی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر، جو گورنمنٹ اور رجیم کی لڑائی ہے، وہ ایک الگ سطح کے اوپر ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ضرور وہ کانگنیزنٹ ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں، بات چیت کے ذریعے ہی سینکشنز حل ہو سکتی ہیں، اور بات چیت کے ذریعے ہی جو بیسک مسئلہ ہے اکانومی کا وہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے فوکس گورنمنٹ کا بھی زیادہ تر فوکس جو ہے وہ بات چیت کے اوپر ہے. ہاؤ ایور جو IRGC لیٹ رجیم ہے، احمد وحیدی ان کے فارمر انٹیریئر منسٹر تھے، پہلے پاکستان بھی آ چکے ہیں، آج کل اسکندر مومینی جو ان کے کرنٹ انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت پاکستان میں ہیں، وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی سپریم لیڈر کا پاکستانی قیادت کو کنوے کرنے کے لیے. تو اس تناظر میں میرے خیال سے آنے والے جو دن ہوں گے پرٹیکولرلی سیز فائر کو لے کے اور ایرانی موڈ کو کہ وہ کتنا ریسیپریکیٹ کرنے کو تیار ہے وہ دیکھنے لائق ہوگا. جی